بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 4 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں انہیں ہر وقت پردہ میں رکھتی۔ کرایہ دار کا بیٹا کینیڈا سے واپس آیا تو روز مجھے کہتا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، باقی بیٹیوں کی شادی 1 سال میں ہو جائے گی۔ ایک دن مجبور ہو کر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ کینیڈا چلی گئی۔ پھر 1 سال میں باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ کرایہ دار گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ میری 4 بیٹیاں اور کرایہ دار کا بیٹا بازار میں میری 4 بیٹیاں بھی تھیں اور ان کی ماں مر چکی تھی، لیکن بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور تنہا ہی بیٹیوں کو پالا۔ وہ سلجھی ہوئیں اور فرما بردار تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، میری بات کو حکم کا درجہ دیا کرتی تھی۔ میں خود نماز روزے کا بھی پابند تھا، اس لیے میری ساری بیٹیاں نماز روزے کی پابند تھیں اور اس کے ساتھ وہ پردہ بھی کرتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو اتنا آزادی دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں جاتی تھی اور پڑھنے کے لیے بھی مکمل پردے میں جایا کرتی تھی۔ میں نوکری سے ریٹائر ہو چکا تھا اور گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے رہا تھا اور چھوٹی سی کرانے کی دکان بنا رکھی تھی۔ اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ساری بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور تقریباً تعلیم سے بھی فارغ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں جو آگے پیچھے رشتے کی بات کرتی، اور رشتہ کروانے والے اسے عجیب و غریب رشتے بتاتے کہ ان کے لیے میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جو اچھے رشتے آتے ان کی ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ لڑکی پردہ نہ کرے، اور جو دین دار گھرانوں کے رشتے آتے وہ ایسے ہوتے وہاں مجھے بیٹی دینے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میری 4 بیٹیاں ابھی تک کنواری تھی اور میں ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھا کہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے کرایہ دار بس 2 میاں بیوی تھے اور وہ بھی بڑی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر میں آنے جانے کے لیے باہر سے ایک راستہ تھا اور ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تسلی رہتی تھی کہ گھر میں اکیلی نہیں ہے۔ ایک دن ان لوگوں کا اکلوتا بیٹا کینیڈا سے پڑھ کر واپس آیا، لیکن وہ بھی اچھا لڑکا تھا، نظر باز قسم کا نہیں تھا۔ کردار کا 1 ہفتے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی۔ ایک دن شام کو میں صحن میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ 4 بیٹیوں میں سے کس کی چاہیں میرے ساتھ شادی کر دیں، باقی تینوں کی 1 سال کے اندر اندر ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے اس وقت تو اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، لیکن بعد میں اس کی بات پر سوچا تو مجھے ٹھیک لگا کہ اچھا لڑکا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ سارے مسئلے میں بھی ایک قباحت تھی اور وہ یہ تھی کہ لڑکے کے والدین میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر آیا ہے، یہ اس نے خود سے بات کی ہے، اور میں خاندانی انسان تھا، میں ایسے کسی طرح اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیتا جب تک کوئی عزت سے مانگ کر نہ لے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے آتے جاتے رستہ گزرتے مجھے 2 3 دفعہ پوچھا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، لیکن میں نے ہر دفعہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میری گرتی ہوئی صحت مجھ پر پریشان کر رہی تھی۔ کافی دن گزر کے وہ لڑکے کا تقاضا جوں کا توں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھیجو، وہ عزت سے مانگیں گے تو ہی بیٹی بیاہ کر دوں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بات پر وہ اپنے والدین کو نہیں بھیجے گا اور بات ختم کر جائے گی، لیکن اسی دن شام کو اس کے والدین آ گئے اور انہوں نے آ کر سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس لیے میں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت لیا۔ بیٹیوں سے مشورہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر چھوٹی کے نصیب جاگ رہے ہیں تو پہلے چھوٹی کو ہی بیاہ دینا چاہیے۔ اس طرح 1 ہفتے بعد میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور رشتہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے رخصتی کی ضد شروع کر دی۔ ان کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس سادگی سے 4 لوگوں کو بلا کر نکاح کر دیں اور بیٹی رخصت کر دیں۔ اس لیے بس قریبی جاننے والوں کو بلایا اور
ایک چھوٹی سی تقریب میں بیٹی کی رخصتی کر دی۔ شادی کے بعد میری بیٹی بہت خوش تھی۔ اس کا میرے گھر میں بھی آنا جانا رہتا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اس سے بہت خوش تھے۔ اس کا شوہر بھی، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہو گئے تھے، اس لیے وہ کھلے عام ہمارے گھر آ جاتا تھا، لیکن میری بیٹیاں ابھی بھی اس سے پردہ کرتی تھی۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی سب سے بڑی بیٹی کا بہترین رشتہ آ گیا۔ میں تو حیران تھا کہ جس طرح میرے داماد نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے سسرال والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، لیکن جہیز سے ان لوگوں نے بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس بیٹی کو میں نے ایسے ہی رخصت کیا اور اس کی رخصتی کرنے کے 4 ماہ بعد ہی دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے بھی ایک ہی گھر سے رشتہ آ گیا۔ دونوں لڑکے کزن تھے اور دونوں ہی رشتے مناسب تھے۔ ان بیٹیوں کی بھی فرض سے زبدوش ہو کر کے بعد میں بہت خوش تھا، اور ایک ہی سال کے اندر اندر میری چاروں بیٹیوں کے رشتے ہو گئے اور چاروں فرض ادا کر دیے گئے۔ جب میری چھوٹی بیٹی، جو کہ میرے کرایہ دار کے گھر پر بہو بن کر گئی تھی، ان لوگوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ان کے بیٹے کی کینیڈا میں جاب ہو گئی ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری 2 بیٹیاں جو کزنوں کی بیویاں تھیں، وہ پہلے ہی باہر کے ملک ہوتی تھیں۔ اس ملک میں میری طرح ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ان سب کا خیال تھا، لیکن یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی بڑی بیٹی کے سسرال والے بھی بیرون ملک منتقل ہو گئے اور مجبوراً ان کے ساتھ میری بیٹی کو بھی جانا پڑا۔ پاکستان میں میری کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے فون کرتی رہتی اور اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ ان کی خوش دیکھ کر میں مطمئن تھا۔ بس کبھی کبھار دل چاہتا کہ ان سے ملوں، لیکن اتنے دور جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایسے بھی الگ الگ ملکوں میں تھی، ایک سے ملنے جاتا تو باقی سب سے ملنا پڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس زیادہ پیسے وقت نہیں ہے، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے گھر میں ایک ملازم رکھ لیا تھا۔ چاروں بیٹیاں میرے منع کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً مجھے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتی رہتی اور میری اپنی دکان بھی اور پینشن میرے لیے کافی تھی۔ اوپر والا حصہ تو پہلے ہی میں نے کرائے پر دے رکھا تھا، لیکن اپنے گھر کا بھی ایک حصہ کرائے پر دے دیا تھا، اس لیے مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زندگی سکون میں گزر رہی تھی۔ ایک لڑکا دکان پر رکھ دیا تھا جو دکان چلاتا تھا، تو ایک لڑکا گھر میں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا۔ ایک عورت ہفتے کے ہفتے آتی اور ہم دونوں کے کپڑے دھو دیا کرتی تھی، باقی کھانا بنانے، گھر کی صفائی اور لڑکا کرتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ بیٹیوں سے ملنے کی حسرت دل ہی دل میں رہتی تھی۔ ہر وقت بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ شام اسی آرزو میں گزر جاتی کہ اپنی بیٹیوں سے مل سکوں۔ ایک دن میں بازار گیا تو لڑکا میرے ساتھ نہیں تھا اور مجھ سے چھٹی لے کر گاؤں میں اپنے والدین کے پاس گیا تھا، اس لیے مجھے خود ہی سبزی والے وغیرہ لے کر آنی تھی۔ میرے پرانے دوست مل گئے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا تھوڑی دیر میں ہی دکان پر بیٹھا تو صحت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ من میں کیا سمجھایا کہ بڑی مارکیٹ کی طرف چلتا ہوں۔ اس مارکیٹ کی طرف جانے سے کتراتا تھا۔ ایک تو رش بہت ہوتا تھا اور دوسرا وہاں سارے بڑے بڑے مال تھے جو ہماری پہنچ سے باہر ہوا کرتے تھے، لیکن اب جانے کی ایک وجہ تھی کہ میں اس لڑکے کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو گھر بار چھوڑ کر میری خدمت کر رہا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اس مارکیٹ میں جانا ہی عذاب بن جائے گا۔ میں مارکیٹ میں داخل ہوا تو مجھے شک گزرا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا وہم لگا کہ میری بیٹی تو پاکستان میں نہیں ہے۔ وہم سمجھ کر آگے بڑھا، لیکن خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ جس مال میں میں داخل ہوا وہاں میری چاروں بیٹیاں کھڑی تھی اور ان کے ساتھ وہی لڑکا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا وہ کھڑا تھا۔ پانچوں کے پانچوں کس بات پر کہکا لگا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹیوں کو ایسے پاکستان میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ اگر وہ پاکستان آئے بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے مالز میں گھما رہے ہیں اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے روک لیا تھا۔ میں ان کو آواز دوں، شاید ان میں سے کسی کی بھی نظر مجھ پر پڑ سکتی تھی، اور پانچوں فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور انہوں نے اسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیسے گھر پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا اور کبھی مجھے دکھ سے دوچار کرتا۔
تو کبھی غصے سے اور کبھی مجھے بے بسی محسوس ہوتی۔ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھ کر روتا رہا۔ کوئی چپ کروانے والا بھی نہ تھا۔ جانے کس وقت میرے دماغ میں درد اٹھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، لیکن بھی اس راز سے پردہ میرے رب نے اٹھایا نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے کرایہ داروں میں سے کوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے اسی حالت میں دیکھ کر فوراً ہی ہسپتال اٹھا کر لے گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ 3 دن اندر آبزرویشن رہنے کے بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے ہوش میں آتا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور مجھے پھر شدید غصہ آنے لگتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا اور پھر ڈاکٹرز انجیکشن لگا دیتے۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آخر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ڈاکٹر نے میری بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ اسی دوران وہ لڑکا بھی گاؤں سے آ گیا تھا اور اس دفعہ آتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا تھا، تاکہ مجھ سے میری دیکھ بھال ہو سکے۔ جس دن میں اسپتال سے گھر آیا تو اس دن میری سب سے بڑی بیٹی کا فون آیا، لیکن میں نے غصے سے فون اٹھانے سے انکار کر دیا اور نہ ہی کسی اور کو فون اٹھانے دیا۔ اس دن میری چاروں بیٹیوں کے فون آتے رہے، لیکن میں نے کسی کو بھی فون اٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ میں ان سے شدید غصے میں تھا۔ لیکن ان سے کیا فائدہ، کیونکہ دل ہی دل میں بیٹیوں سے ملنے کو تڑپ تو میں بھی رہا تھا، لیکن مجھے بھی ایک ضد تھی کہ مجھے ان کی فون کال نہیں اٹھانا۔ جب وہ پاکستان میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ مجھے ملنے آئیں، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، ان کا فون کبھی کبھی آتا رہتا جو میں نہیں اٹھاتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی کہ میری بیٹی اتنی بے وفا تو نہیں ہو سکتی، پاکستان میں ہو اور اپنے باپ سے ملنے نہ آئے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ جب میں ان کو فون تک نہیں اٹھا رہا۔ باپ ہونا اپنی شفقت سے مجبور ہو گیا، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے میری لاڈلی بھی تھی۔ بہت ہی سلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھی بتا رہی تھی کہ آپ کا فون آتا رہا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے لہجے میں موجود فکر محسوس کر کے حیران رہ گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ فون اٹھاتے ہی پہلے اس سے یہ پوچھوں گا کہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں موجود فکر اور تڑپ نے مجھ پر پریشان کر دیا کہ میری بیٹیاں اب اگر مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں تو آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی، کیوں مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کب پاکستان آئے گی تو اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کوشش کروں گی کہ پاکستان آ جاؤں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگا کہ وہ اتنے دھڑلے سے اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن اس نے 2 4 باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے باقی سب سے بھی بات کرنی چاہیے، ان میں سے کوئی تو سچ بولے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ تجسس ہو رہا تھا کہ کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ اپنے باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری باقی تینوں بیٹیوں نے بھی یہی کہا تھا، اور وہ بھی پاکستان میں نہیں اور وہ نہ ہی ابھی آ سکتی ہیں۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین کر لیتا میری بیٹیاں نہیں تھیں وہ، کیونکہ ان کے لہجے سے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ان کو میری فکر نہیں ہے، بلکہ وہ سب تو میری طبیعت خراب کا سن کر پریشان ہو گئی تھی اور میرے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ فوراً ایک دفعہ بیٹیاں سامنے آئیں اور ان کو گلے سے لگا لوں۔ مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ مال میں بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے وہیں ان کو بلا لینا چاہیے تھا، وہاں تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول سکتی۔ اس دن کے بعد بہت دفعہ اس مال کا چکر لگایا، لیکن پھر وہ مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئی، اور پریشانی مجھے دن بدن کمزور کر رہی تھی، صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرے کرایہ دار، میرے گھر کام کرنے والی سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان سب کی موجودگی بھی میری بیٹیوں کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں ویسے ہی بازار گھوم رہا تھا، شاید دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے ہی آگے مجھے میری بیٹی نظر آئے تو اب بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ہوا یوں کہ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ بازار میں گرمی گھومنے کی وجہ سے میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا اور مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں پاس کے ہوٹل میں گیا، اور 5 اسٹار ہوٹل تھا لیکن مجھے کھانا تھا اور قریب 3 ہوٹل وہیں تھا، اس لیے میں اس ہوٹل میں چلا گیا۔ جا کر بیٹھا تو ہوٹل کے قانون کے مطابق ویٹر میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اچھا سا
جوس لانے کو کہا اور ٹیبل پر پہلے سے موجود جگ میں سے پانی ڈال کر پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ اب میں نے غور کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ہوٹل تھا، ہر طرف سوٹ میں ملبوس لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے اس سے بھی کچھ کیا لینا دینا تھا، صرف جوس کے انتظار میں تھا کہ طبیعت کچھ بحال ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی ویٹر جوس لے کر آ گیا۔ میں نے جوس پی کر بل ادا کیا، لیکن چلتے چلتے میری نظر دوسری منزل کی بالکنی میں پڑی اور وہاں وہ منظر دیکھ کر میں وہیں جم گیا۔ اس بالکنی میں میز کے گرد میری چاروں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو شاید خیال ہی نہیں ہوگا کہ اس ہوٹل میں ان کا باپ بھی آ سکتا ہے۔ میں تیزی سے اوپر گیا اور سیدھا ان کے ٹیبل کی طرف بڑھا اور مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن ایسے ظاہر کیا کہ جس سے مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک بیٹی نے مجھے سختی سے یہاں سے جانے کو کہا اور چپکے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جس پر لکھا تھا، آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم لوگ گھر آتی ہیں اور گھر کا آ کر بات کریں گی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گی اور آج ہی آئیں گی۔ میں جلدی سے گھر چلا جاؤں۔ میں خوشی خوشی گھر آیا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی سے دو بیٹیاں آئیں۔ انہوں نے مکمل برقع لیا ہوا تھا۔ ان کے آنے کے 10 منٹ بعد ہی دوسری ٹیکسی آئی اور اس میں دو بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے ہوٹل میں مجھ سے اجنبیوں والا سلوک کیا تھا، آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیسا سلوک کروں، کیونکہ میں ان سے غصے میں تھا۔ جس طرح وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں۔ بہت دیر بعد جب جذبات تھوڑے کم ہوئے تو سب کو پانی پلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے، وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے ملنے کیوں نہیں آتے، اور وہ پاکستان میں کیوں ہیں جن کا سسرال والے باہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر ہی ہوتی ہیں، اب جان بوجھ کر آپ سے ملنے نہیں آتے، کیونکہ اس صورت میں ہم آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد خود پر قابو نہیں رہا اور مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی باتیں سن کر عجیب لگا کہ ایسی کیا بات ہو گئی، وہ ایسی بات کر رہی ہیں اور آخر بیٹیوں کو اپنا باپ سے ملنے میں ایسی کیا قباحت، میری جان کو خطرہ لاحق تھا۔ اس کا جواب ان کے پاس ہی تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا لیا آخر بات کیا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید بتانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر کار سب سے بڑی نے ہمت کر کے بولی کہ آپ کو یاد تو ہوگا گھر میں جو کرایہ دار رہتے تھے ان کی بیٹے سے چھوٹی کی شادی ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ساری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے، تو اس سے کیا؟ کہا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ ایک دن میں چاروں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر سے اس کی نظر پڑی ہم پر، اور ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم کیونکہ مکمل پردے میں رہتی تھی اس لیے ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ کوئی رشتہ دار تو ہمارا نہیں تھا، دوستیں جو تھی وہ کالج میں یونیورسٹی میں تھی، کوئی بھی ایسی دوست نہیں تھی جو ہمیں گھر تک جانتی ہو۔ اس لڑکے نے 1 ہفتے کے اندر ہماری ساری معلومات لے لی اور پھر اس نے پلان بنایا اور آپ کو رشتہ کروانے مجبور کر لیا۔ ایک بیٹی کا رشتہ دیا تو اس کے بعد یک کے بعد تینوں کی شادی ہو گئی۔ اصل میں جن سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ سارے بھی اسی گروپ ممبر کے تھے جو یہاں مختلف روپ دھار کے آتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنے ماں باپ بتاتے ہیں وہ کرائے کے لوگ تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ان کے ماں باپ نہیں تھے۔ جو ہمارے ساتھ اتنا عرصہ رہے وہ لڑکے کے حقیقی ماں باپ تھے، اس لیے مجبور کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم لوگوں کو مختلف ممالک کا جھانسا دے کر لے کر دبئی ہی گئے تھے۔ کچھ قصور ہمارا بھی اور کچھ آپ کا بھی۔ آپ نے بھی شروع سے ہم پر مذہبی معاملے میں سختی کی، قرآن نماز پر پردہ کیا، لیکن کبھی آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پردہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ نے صرف حکم دیا، ہم نے اس کو مان لیا اور اپنے دل میں راست نہیں کیا۔ اس کی شاید ہماری کمزوری کا علم ہو گیا، اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا جھانسا دیا۔ ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پہچان لے گا، کیونکہ آپ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے، اس لیے ہمارا کیریئر شروع ہو گیا۔ ماڈلنگ سے ہوا کیونکہ ہم لوگ ایک جیسی ہی شکل و صورت میں تھی اور قد کاٹ میں بھی تقریباً برابر تھی، اسی وجہ سے ہم چاروں بہت ہی مشہور ہو گئی۔ ہم ڈیزائنرز بھی ہیں، ہم ماڈلنگ بھی کروانا چاہتے ہیں، بہت سی ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم
بہت کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم دلدل میں اترتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ماڈلنگ کے لیے اور شوٹنگ کے لیے دنیا کے ہر ملک میں آتی جاتی تھیں، تو ہمارے ذریعے ان لوگوں نے اسمگلنگ شروع کر دی تھی جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ اتنا عرصہ کرتی رہیں، یہاں سے چیزیں وہاں اور وہاں سے یہاں۔ احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک دن بھی مجھ سے بیگ کھل گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیگ میں تو ہیروئن اور بیگ جو مجھے میری فلم نے ڈائریکٹر نے دیا ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر تم نے وہاں کے پروڈیوسر کو دینا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں اکثر دی جاتی تھی۔ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوتے ہیں، یہ صرف ہیروئن بلکہ چرس ہیرے اسلحہ اور انسانی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائیں جن سے ہم ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی، اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے یہ بات کسی کو بتائی اور کوشش کی تو ہمارے کاروبار میں دخل دینے کی کوشش کی تو یہ ساری ویڈیو ساری تک پہنچ جائے گی، تم لوگوں کو دنیا میں کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے باپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے، اور وہ چاروں تو آپ کو جانتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایوارڈ شو ہو رہا ہے اور ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں چاروں، لیکن بظاہر اس شرکت کرنے آئی ہیں۔ اس دفعہ ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا ہی ہاتھ مارا ہے اور شو ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم چاروں کو مسلسل یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس دفعہ نہ جانے کیا چیز ہمارے بھیجنا تھا۔ بہت دل کرتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کا، لیکن آپ سے صرف اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری ہر وقت نگرانی ہوتی ہے، اگر آپ سے مل تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے، اس لیے ہوٹل میں بھی ہم لوگوں نے آپ سے اتنا عجیب برتاؤ کیا۔ اس دن مال میں بھی آپ کو دیکھ کر ہم لوگ وہاں سے نکل گئی۔ میں بیٹیوں کی بے بسی سن کر حیران رہ گیا۔ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ قانون کی مدد لینی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں لے سکتی، کیونکہ قانون بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے ان کو پیسہ کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والے بغیر چیکنگ کے سامان آگے بھی دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر پولیس ناکے تک میں ان کے سامان کو چیک نہیں کرتا۔ اب کسی پر اعتبار نہیں رہا، کسی کو بتائیں بھی تو کیسے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اس وقت وہ چاروں مجھ سے مل کر چلی گئیں اور انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل اور نگرانی والے کرنے والوں کا دھوکہ دے کر نکلے ہیں، اس لیے زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں بھی ہوٹل میں بھی ان کے حلیے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب مجھے ان کے حلیوں کی بھی سمجھ آ گئی تھی، اور میرے ذہن میں جو اپنی بیٹیوں کے لیے نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا تھا اب ہمدردی میں بدل گیا تھا، اور مجھ سے مل کر چلی گئی تھی۔ میں باپ تھا، کہیں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتا تھا، اس لیے ساری زندگی کے تعلقات استعمال کیے، قانون تک سچائی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو میری بیٹیوں نے کہا تھا وہی ہوا۔ الٹا مجھے اور میری بیٹیوں کو دھمکیاں ملنے لگی، اس لیے میں چپ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میری بیٹیاں اندر ہی اندر ان لوگوں کے بارے میں ثبوت جمع کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا انصاف بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس گروہ کے اندر ہی بغاوت پیدا ہوگی اور وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ دونوں گروہوں نے باری باری قانون کو ایک دوسرے کے خلاف ثبوت دی، اور اس کے سارے سلسلے میں میری چاروں بیٹیاں وعدہ معاف گواہ بن کر بری ہو گئیں، اور انہوں نے جو ثبوت جمع کیے تھے وہ سارے عدالت کو دے دیے، اور مجرموں کو موت کی سزا مل گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔